یہ کہانی ہے مینو چڑیا کے رحیم یار خان جنگل کی، جو کہ رحیم یار خان ریگستان کے اندر مینو چڑیا رہا کرتی۔ وہ چھوٹی سی بچی بہت ساری مار کھائی اور بہت ساری محنت کی، لیکن اس نے پڑھائی زیادہ سے زیادہ نہیں کی کیونکہ اس کے گھر والے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ مینو چڑیا گھر کی صاف صفائی کرتی اور اپنے ساتھ اپنا کام بھی چلاتی۔ مینو چڑیا گھر کی صاف صفائی کرتی، بارشوں میں سارے اپنے بہن بھائی کے ساتھ کھیلتی۔ مینو چڑیا ہنسی خوشی اسی گاؤں میں رہتی کیونکہ مینو چڑیا بچپن ہی سے اس کے امی ابو خاندان والے اسی جگہ میں رہتے۔ مینو چڑیا سردیوں میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا بنواتی۔ ارے ماں جی، آج آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ اس کی ماں کبھی گرمیوں کو باہر کھانا بناتی۔ ارے ماں جی، کب ساگ بناؤ گی؟ مجھے ساگ کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ مینو چڑیا اپنی ماں کے ساتھ روٹی شوٹی بھی پکواتی۔ مینو چڑیا اندر چلی جاتی ہے، جو کہ ان کا کچا مکان تھا اور کچے برتنوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن مینو چڑیا اپنے کام میں مصروف رہتی۔ کبھی ماں کے ہاتھ بٹاتی تو کبھی کپڑے دھوتی، ایسے ہی اپنی ماں کے ساتھ سارا کام کرتی۔ مینو چڑیا پھر سرسوں کے کھیت میں جاتی ہے، سرسوں کا ساگ ماں کے ساتھ توڑواتی ہے۔ مجھے بہت سرسوں کے پھول پسند ہے، یلو یلو، اور سرسوں کا ساگ لیتی ہے اور آتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ چولہے کے اوپر ساگ بنواتی ہے، جو کہ سرسوں کا ساگ پکوا رہی تھی۔ سرسوں کے ساگ میں مزیدار ہوتا ہے۔ پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ سرسوں کا ساگ کھاتی، جو کہ مکئی کی روٹی اور ساگ، اور اس میں ہر چیز کی مہک تھی، جو کہ بہت مزیدار بنتا ہے۔ اسی طرح مینو چڑیا اپنے کھا پی کے آس پڑوس میں جاتی ہے۔ آج تو میں کھجوریں لینے جا رہی ہوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھجوریں بھی لیتی، اور پاکستان میں کھجوریں بہت لذیذ اور مزیدار ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی پھر مینو چڑیا ان کھجوروں کو کھاتی اور توڑ کے گھر بھی لے جاتی۔ مینو چڑیا کھجوریں گھر لے آتی ہے، کھجوروں کو توڑتی ہے اور سکھا کے رکھ دیتی ہے۔ جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، سردیوں میں ہو یا بہار میں، اس کو سیف رکھتی ہے۔ مینو چڑیا ان کھجوروں کا استعمال کرتی ہے، ان تازی تازی پکی پکی کھجوروں کو دھوپ کے اوپر سکھاتی ہے۔ پھر مینو چڑیا ان ساری کو سیف کرنے کے لیے ایک بڑے سے برتن میں رکھ دیتی ہے، جو کہ سردیوں میں یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگے تو لائک۔ مینو چڑیا بہت غریب ہوتی ہے، وہ گھروں کے کام کر کے۔ مالکن، کیا ہوا؟ مالکن، میں تو جھاڑو لگا رہی ہوں۔ گوری کبھی مالکن ہوتی ہے اس کی۔ ارے ارے چڑیا، جلدی جلدی جھاڑو لگا، کھانا بھی بنانا ہے تجھے، برتن بھی ابھی تک نہیں دھوئے، کتنے کام چور ہو، مر مر کے کام کرتی ہو، تجھے پتا نہیں ہے کالو سیٹ ابھی آفس جائے گا؟ اچھا مالکن۔ ایسے ہی پھر گوری چلی جاتی ہے کالو کے پاس۔ کالو، اٹھ جا اٹھ جا، 7 بج گئے، ابھی تو نے 1 گھنٹہ نہانا ہے، ناشتہ بھی کرنا ہے، جلدی جلدی جا، آفس نہیں جانا، تجھے کتنے کام ہیں، اب تک سویا ہوا ہے۔ کالو کوا اٹھ جاتا ہے۔ ادھر مینو چڑیا کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مالکن غصہ ہو رہی ہوگی، میں جلدی جلدی کھانا بنا لیتی ہے مینو چڑیا، وہ بریانی مزے مزے کی بناتی ہے، میں جلدی سے مالکن کو دے کے آتی ہوں۔ ایسے ہی مینو چڑیا مالکن کے پاس جاتی ہے۔ مالکن، دیکھو میں نے بریانی بنائی ہے۔ اچھا، دیکھتی ہوں، آج اچھی نہیں بنائے نا، پھر میں آپ کو تنخواہ کاٹ لوں گی۔ گوری کوی وہ جلدی جلدی کھاتی ہے۔ بڑی ہی مزیدار بریانی بنائی ہے، اچھا اب گھر جا سکتی ہو۔ اچھا مالکن،
ऐसे ही मीनू चिड़िया घर चली जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया थक जाती है। हे, घर में मेरा भोजन भी नहीं है। अच्छा, देखती हूँ घर में कोई चीज़ होगी, खा लूँगी। मीनू चिड़िया घर जाती है, देखती है कि चावलों के दाने रखे हैं। वो जल्दी जल्दी से वो दाने खाती है। बेचारी मीनू चिड़िया को गौरी कवि ने खाना नहीं दिया था। वो खाना खाती है और सो जाती है। अभी मैं रेस्ट करती हूँ, शाम को देखूंगी। गौरी कवि अपने मेकअप रूम में आती है, मुझे पार्टी पे जाना है। वो जो है ना मिसिस कर्मा, उसके घर है, मैं सोने का हार ले आती हूँ। जो भी कालू के पैसे रखे हैं, मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी से अलमारी से पैसे निकालती हूँ। ऐसे ही गौरी कवि वो कालू कवि के अलमारी में से पैसे उठाती है। सारे पैसे ले जाती हूँ, जल्दी से मैं सोने का हार ले आती हूँ, फिर मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। गौरी कवि पैसे लेके उल्लू सेठ की दुकान पे चली जाती है। उल्लू सेठ, मुझे अच्छा अच्छा हार दिखाओ। हे, ये हार पसंद नहीं है, और दिखाओ। ये पुराने डिजाइन का है। और दिखाता है, ये वाला बढ़िया है, ये इसके मैं पैसे देती हूँ। ये वाला हार मुझे दे दो, रिंग भी बड़ी है। गौरी कवि वो हार ले लेती है और पैक कराती है। अच्छा उल्लू सेठ, फिर अगली बार मिलती है, मेरी सोने की पायल बना के रखना। ऐसे ही गौरी कवि वो कालू कवि को कारोबार में घाटा हो जाता है। मैं मर गया। मैं सड़क पे आ गया, मेरा सारा पैसा डूब गया कारोबार में। ऐसा करता हूँ, घर में थोड़े से पैसे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं लगाता हूँ। ऐसे ही कालू कौवा घर आता है तो देखता है गौरी कवि वो सोने के हार लेके बैठी हुई थी। अरे कालू, क्या हुआ, क्यों गुस्से में है? कालू कवि को बड़ा गुस्सा आता है। गौरी कवि को बंदूक से एक गोली मारता है। गौरी कवि नीचे गिर जाती है। कालू, क्या हुआ? कालू कौवा फिर गौरी कवि को उस बंदूक से मारता है और कालू कौवा रोना शुरू कर देता है। मनुष्य मारे, सारे मेरे पैसे डुबा के आ गई। एक तो मुझे काम में घाटा हो गया, एक तू है क्या सोने के हार पहन रही है। अगली कहानी अगली किस्त में।